میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو جدو سید دا قافلہ چلے آوے 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منہوم ہوتا ہے جدو سید دا قافلہ جا رہے آوے ادھر دوستا جنوے کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر حضرت امام مسلم دی بیعت ہو رہی ہے خط میرے حسین نو ملے آوے یکم محرم دا دینے ادھر امام مسلم دی گرفتاری دے آڈر نہیں دونوں بچیانوں قاضی شرح دے پاس بھیجے آئے کہ مدینہ باغ بھیج دیا جے ادھر دونوں شہزادے قافلے دے نال الوداع ہون واسطے ناب جی قاضی دے کول بیٹھے ہوئے نہیں جلے امام مسلم گرفتار ہو گئے نہیں کوفے دے دارالخلافے دے اندر جلے گورنر ہاؤس دے اندر امام مسلم نو گرفتار کر لے آئی نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور جڑایا ہر کچھ زہمایا وہ بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا انہاں للہ و انا الیہ راجعون چاہیدہ سی کوفی جانوار دین دے پر نبی دی آل دا ساتھ نہ چھڑ دے پر انہاں ظالمان نے آل محمد نہ بے وفائی کر دیتی ہے مظلومان نے کربلاؤ جڑے والے آل محمد دا قافلہ ادھر مکہ مکرمہ تو چلے آیا یکم محرم دا دین آیا وے میرا حسین میدان کربلا پہنچ گیا ادھر امام مسلم نے کہا وہ کوئی جا کے حسین نو طلاع دے وے آقا کوفے نہ کوفے دے لوگ منحرف ہو گئے نے بے وفا ہو گئے نے بیعت توڑ دیتی ہے جدو دوستا میں بات کر رہا میں ہاتھ جا چکے آوے امام مسلم نو شہید کر دیتا ہے 9 ذوالحج دا دینے قاضی شرح بچیاں دے سر دے ہاتھ رکھ کے پیار کردہ پیائے بچے ویکھ دینے قاضی جی اکھاں چوان سونے کتے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے ہاں بچے ہو تسی یتیم ہو گئے جے میں تے مصطفیٰ دی سنت تے عمل کر رہے ہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے جنہیں وال تھلے آون انہیں گناہ معاف ہوں دینے تسی یتیم ہو گئے جے آن دینے قاضی جی اسی مدینے کی دسانگے ابو دی انگلی پکڑ کے آئے ہیں آج خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں اسوات والے انہوں پوچھے آجے جنہ دا خاندان رڑ گیا ہے خاندان رڑ گیا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کے کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زین جدو قافلہ لٹیا پٹیا مدینے پہنچے آئے گا منو دسو سوات ویچ کسے ماریا نہیں پانی چروڑے نے تے ہاشا جی سارا ڈسکا بلا کے ہر کوئی دکانہ بند کر کے بیٹھا ہے شہر لٹیا گیا ہے خاندان لٹیا گیا ہے میں سوال کراں گا آل نبی نے تیرا کیا بگاڑیا ہے جنہ دا درد بیان نہیں کردہ ذرا سوچ جدو خاندان کٹا کے حسین دا آخری بچڑا مدینے وڑیا ہوئے گا مدینے دیاں گلیاں دا کی عالم ہوئے گا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی قاضی جی کیا سی یتیم ہو گیا ہاں بچے ہو تسی یتیم ہو گئے جی قاضی جی ابو دا لاشا ویکھن دی اجازت لوگ اپنے ابو کو عید لے رہے نہیں اسی عید دے دیہاڑے اپنے باپ دا لاشا بھی نہیں چم سکتے کی دسا
گئے راہ وچ لوکاں نوں یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے آج اپنے ابو دے گلے لگ کے پیار نہ جا کے آرام کریں ابو جی ناصر مدنی آیا سی ساڑی مسجد وچ دس گیا ہے جناب جی سید دے دونوں شہزادے دروازہ دار العراقین تو قافلہ جڑے والے مدینے جا رہا ہے بیٹا اسد جاؤ انہاں بچیانوں جاؤ مدینے دے قافلے نال الوداع کراؤ رات دا بکھائے ایک درخت دی اور چرات گزاری بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچیو صورتاں دے شہزادے لگ دے جے آندے ننیاں ویرا نہ بولی کتے ابن زیاد دے سپاہی ناول آندی یہ دسو وے کوئی حسب نسب دسو آندے بی بی کی پوچھ دیئے ساڑا حسب نسب بڑا اچائی ساڑا حسب نسب بڑا اچائی جدو دونوں شہزادے آنے کے آئے یتیموں بے کس مجبور ایتے ہونے کوئی بچہ اٹھ کے کہے مولوی جی میرے ابو دائے نہ آئیں میرا باپ زندہ ہے میرا پیار دا عالم ہو روئے گا تے جے کوئی بول پوے مولوی جی میں یتیم آؤں تے میرے پیار دا عالم ہو روئے گا گل نہ لاواں گا دو ننیاں صورتاں آلے شہزادے نہیں ابو دی انگلی پکڑ کے آئے نہیں آج خالی واپس جا رہے نہیں آندے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بی بی گھر لے گی نلایا دلایا سلایا ادھی رات دا ویلا بچے بڑبڑائے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی حارس اٹھیا میرے گھر چ شور کا دائی دونوں بچیاں نو گرفتار کر داوے آندھی وے بچیو سو جاؤ وے گوانڈیاں دے بچے نہیں حارس اٹھیا دیا جلایا دو ڈونیاں صورتاں نظر آئیاں کہندے نے کسی کون جی آندے نے کی پوچھ داویں اسی اجڑے ہوئے ہاں اسی باپ دی انگلی نالوں وچھڑے ہوئے ہاں کوفیاں دے ستائے ہوئے ہاں اپنے باپ تو وچھڑے ہوئے ہاں کوفیاں دے ستائے ہاں مدینے دے مسافراں یتیموں بے اے شعر میرے کل پڑھیا نہیں جا رہا جنہ دسیا ہوئے گا یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بی بی آڑے آگی حارس تلوار اٹھائی تھپڑ مارے آؤ آندھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکوک زمین پر نہ گرا ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکوک زمین پر نہ گرا بس ارے بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تمام غمگین نظر آتی ہے جدو دونوں شہزادیانی شہادت دا ویلا قریب آیا وے دونوں مسلم شہزادے نے اور دوستا اپنے ویر نو گلے لایا آ ننیا ویرا ابو والا پیار دیواں آ ویرا والا پیار دیواں جناب جی حارس اگے بڑے آئی کہندا ہے کہ آرزو کرا مننے گا حارس کہندا بولو کہندا میری آخری خواہش ہے میرے ننے ویر نو میرے سامنے نہ ماری بیلو مینو ماری کہندے بجائے مینو ننے ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جانو آندے لے ویر حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے او ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں اوے باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کلا ہاتھ تو نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا اوے ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا جڑے دوستا دونوں شہزادیاں نے کلاوے چ لے کے پیار کیتا وے حارس دنیا دا کتا لالچ گھٹ لئی ابن زیاد کو انعام ملے گا دونوں شہزادیاں نو شہید کر دیتا وے ادھر یکم محرم دا دن میرے امام دا
دا قافلہ یکم محرم دے دن میدان کربلا پہنچ گیا ہے پوچھیا کیڑی جاویں آقا میدان کربلا ہے فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام گاوے میرے نانا جان نے فرمایا جی میرا حسین شہید ہوئے گا کربلا دے میدان چ شہید ہوئے گا اج نانا رسول دی بشارت پوری ہون دا ٹائم آ گیا وے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہے کوفی فوجاں نے گھیرا گھت لیا وے یزیدیاں نے گھیرا گھت لیا وے 72 آدمیاں دے مشتمل قافلے نو جلے 4000 دا فوج دا لشکر اپنے ساتھ لے کے آیا وے گھیرا گھت لیا وے ادھر شمر پلید 1000 گھوستا سوار فوج لے کے آیا وے 5000 دے لشکر نے 72 آدمیاں دے مشتمل قافلے نو گھیر لے آئے جدے چونو محمد بھی شامل نہیں قاسم آباد بھی شامل نہیں ابو بکر عمر عثمان بھی شامل نہیں علی بھی شامل نہیں آخر حسین دے بچیاں دے نانے علی دے بچیاں دے نانے لوگوں 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہے جدو سید زادیاں دا قافلہ ہے اور دوستا میدان کربلا دی تپ دی رہتے سیدنا نوستا جڑے بڑے خیمے لگاتے نہیں کوئی دوستا لاگے درخت نہیں گاؤ سات نو سید تے پانی بند ہو جائے 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا خیر بھی ود ود دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی 7 محرم دا دینے شمر نے اعلان کیتا ہے نہر فرات تے پابندی لا دو کتے بلے پانی پی سکدے نہیں جانور پانی پی سکدے نہیں پر نبی دی آل پیاسی رہے گی خاندان رسول پیاسا رہے گا جنت دا سردار پیاسا رہے گا گھیرا گھت لیا فوجیاں نے میرا امام خیمیاں تو باہر آیا بھی آن کے کہندے نے کوفیو جان دے جے میں کونا ہوویو جان دے جے میں کون آؤں میں آل محمد آؤں میں نبی دا پیارا نواسا حسین آؤں میں اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین آؤں جدے تے پانی بند کر دے جے میرے آقا جا رہے نہیں جناب سلمان پارسی بھی نال جا رہے نہیں اور ویکھیا بیٹی دے گھر وچ رونے دی آواز آ رہی ہے جدو دروازہ کھڑکایا اندروں زارا پاک دی آواز آئی ہے ماننتا تسی کون ہو میری دی دروازہ کھول میں تیرا بابا محمد آؤں دونوں شہزادیاں نو روندیاں ویکھیا وے ابو جی میرے بچڑے رو رہے نہیں پیاس نال پانی نہیں میرے آقا نے زبان نبوت نکالی ہے اور حسین نو گود اٹھایا وے فرمایا لے آؤ میرے شہزادے آؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لا تیرے نانے کول تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا عزیزاں نے من جنہاں دا نانا اپنے نواسیاں نو زبان چساوے کہ میرے بچڑے دی پیاس مک جاوے ہون خشک ہوئے نہیں حلق خشک ہویا وے وہ دے کل حسین داؤ پیاسا رہ کے شہید ہونا کہ میں برداشت ہوئے گا آؤ مسلمانوں 3 دن دے سید تے آئے نہیں 7 نو پانی باندے 8 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے میرے امام نے خطبہ دیتا ہے کوفیو منو خود بلایا جے ہن منحرف ہو گئے جے میریاں 3 شرطہ مان لو مگر ظالم بے ایمان ابن زیاد دنیا دا کتا دی شمر پلید نہیں جڑو لے کیا ابھی بیعت کرو حسین انکار ہویا وے دوستا قربانیاں شروع ہو گئیاں نے جانو جی 10 محرم دی صبح ہونے والی ہے میرا حسین کربلا دی تپ دی ریت تے کھڑا وے خیمیاں چایا میری بہن جاننی ہے میری امی فاطمہ دا حیا بڑا اچا دی وے ویر جاننی ہے میری بہن زینب کل جدو ویر دا لاشا ویکھے بے گورو کفن لاشا ویکھے بے پردہ بار نہیں آنا میرے بھائی جان امی فاطمہ دے حیا نو کدی دار نہیں کرانگی دنیا زمانہ مسالاں دے گا علی دی زینب نے کیویں دن نبھائے نے کیویں پردے دیاں حداں قائم رکھیاں نے جدو دوستاں آواز و نصیحت ہو رہی ہے سیدہ سکینہ اپنی پپی زینب کو آئیاں نے میری پپی میرے ویر دی پیاس ہے 6 مہینے دا میرا ویر علی اصغر پیاس ہے پانی نہیں مل رہا ہون خشک ہو گئے نہیں کوئی ریت دے وچوں نمی کڈی ہے جدو دوستا گھڑا کھو دے آوے
ریت رنج کر کے کپڑے چ ڈالی ہے اور میرے اکھاں دے سامنے انج نقشہ موجود آؤ میں ویکھدا پیا میں کیا منظر ہوئے گا تپ دی ریت ہوئے گی سید دے ظلم کرنے والے ظلم دی اخیر کر رہے نے آمن استعین بالصبر والصلاۃ سید صبر دی انتہا کر رہا وے سید صبر دی انتہا کر رہا وے ظالم ظلم دی انتہا کر رہا ہے 6 مہینے دے بچڑے تے پانی باندے اکنا دی 21 سال دے کڑیل جوان پتر تے پانی باندے امام زین العابدین بیمار کربلا تے پانی باندے خاندان رسول ترے آیا ہے حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں حوض کوثر پیان والے آج پیاسے نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ رہے نہیں تیمم پڑھ کے قرآن پڑھ دے نہیں تیمم کر کے نانے دی شریعت دا ہوکا دے رہے نہیں تیمم کر کے اذان پڑھ رہے نہیں جد دوستا سیدزادیاں دی دوستا دی بولی ہے پھپی جان ذرا ریت کھڑا کھو دی ہے جدو ریت نکالی رمال دے وچ لپیٹی ہے انج کر کے جناب اپنے ہاتھ دے نال اپنے 6 مہینے دے ویر دے ہونٹاں دے پہن نے جڑے ریت نچوڑی ہے کوئی پانی دا قطرہ باہر آ جی میرے ویر دے ہونٹ خشک ہو گئے نہیں حل خشک ہو گیا ہے مگر ریت کربلا دی دوستا خشک ہو چکی ہے کوئی نمی نہیں گی آندھی ہے پپو جان آخری عرضے اپنے ویر حسین نو بلاؤ نا میرے حسین اندر داخل ہوئے نہیں جوان پتیجے آندھے لاشے دا درد آؤ اپنے آندھے درد نے مدینے دی جدائی دا درد آؤ پائی دا لاشے دا درد آؤ میری دی بول ابو جی سنیا میں تاڑی دادی تاڑی نانی امی فاطمہ دا میرا بابا محمد گل نہیں موڑیا کردہ دی آخر او دنیا دیتے جان دے جے او دی نبی دی سی تے جان دے جے حضور اپنی دی گل نہیں موڑ دے سی ابو جی آج میری بھی ایک منو میرے ویر نو کوفیاں دے کو لے جاؤ وہ میرے نا دشمنی جے میرے 6 مہینے دے بچڑے دا کیا قصور ہے علی اصغر نو پانی پلا دونا میرے حسین نے کیا دی میں جانا تے نہیں جنہ اپنے نانا رسول دے دوترے دا حیاء نہیں کیتا انہاں تیرے ویر دا کی حیاء کرنا ہے مگر دی جناری ہے جڑولے دوستا پوت ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈون دیاں نے پوت لکھواری مو موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے میری دی میں جا رہے ہیں جدو ظالم نے نوستا سامنے کھڑے نے ظالم نو کیا ظالمان میرے نال تینو ویرے میرے بچڑے دا قصور بتا انو پانی پیاؤ میرے آقا تے جنگاں چوی بچیاں تے ہاتھ نہیں ٹاندے میرے نانا رسول دا پیار یاد کر نانا رسول دا پروان یاد کر جدو ظالم نے وار کیتا ہے ایک نبی والا تیر نکلے جاؤ ظالماں ہرملا بےایمانا تیر ماریا بچڑے صغیر تائیں میرے امام دا 6 مہینے دا بچڑا شہید ہو گیا ہے جلے امام ہتھاں چویرا خاموش پتر لٹایا ہے وہ پتر موئے نہیں بول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر او بین کیویں چودیاں مر گے جنا اوے پتر موئے نہیں بول دے ناصرہ پاوے ہو کے مرن فقیر او بینا کیویں چودیاں مر کے جنہ دے ویر آدیاں نے سب پردیسی وطنی آئے ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرا تینو بیٹھی وازاں مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینو ویلا آوے کھاون ویک گرانو جدرے لگے میریاں کھیاں لایا سامن ہوٹی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون وائیاں موئی سمجھ کے
میتھوں اپنے ویر لگاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا او جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے خطبہ دیتا ہے 10 محرم دی صبح ہو گئی ہے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں میں نانا رسول دا پیارا دوترا حسین آؤں میں علی دا پیارا لال حسین آؤں انہاں ظالماں نے جم گٹھے نال حملہ کی تاثر دا ویلا ہے میرا امام زخمی حالت زمین تے پہ آئے ادھر علی اکبر قربان حضرت زوستا 25 سال دا قاسم قربان ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جان انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا سید نماز دی حالت ہے جدو میدان کربلا سید زادے دی قربانی واقع ہوئی ہے میرا حسین شہید ہو گیا ہے خیمے لٹے گئے نے خاندان رسول نو قیدی بنا لیا ہے لوکاں دیاں امام زین العابدین آندے نے پپی رون دی قیام وے میرا پتر عبد لوکاں دیاں تیاں اجڑن پرایا جاندے نے نان کے داد کے آ جاندے اجلی دی تی تنہا کربلا وچ بیٹھی ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تھیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے او سبے پیڑا نے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او بینا کھوے چوندیاں مر گئے جناں دے ویر او پتر موئے نہیں پول دے عالماں پاوے ہو کے مرن فقیر میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھٹ کے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹور جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام دی جڑولے جناب سر نیزے تو تارے آئی سر حسین نیزے تے چڑھے آویں اگے اگے سیدہ سار جا رہے آویں خیمے لٹ لینی امام زین العابدین تے حملہ ہو گیا وی بی بی زینب آندی وے شمراؤ وے حیا کر میرے ویر دی آخری نشانی ہوں میرے ویر دی آخری نشانی علی عبد امام زین العابدینی وے نا ہماری بیماری شاہ جی مدینہ پاک امام زین العابدین ایک کون امامی جدے ہتھاں دا چنڈے آؤ عمر بن عبدالعزیز بنے آؤ جدے ہتھاں دے چنڈے توجہ میرے وال امام زوری پیدا ہوئے اینی تربیت کرنے والا حسین دا پتر ہے وہ امام زین العابدین مسجد چ نماز پڑھنا آ رہے نہیں ایک بندے دی نظر پئی کہندے امام زین العابدین تو حسین دا آخری پتر ہے تے مینوں ایک گل دس میں تینوں مدینے چ کدی مسکراندا نہیں ویکھیا کہندے جاننا میں قرآن نہیں پڑھیا سپارہ بھی بارواں رکوع بھی بارواں نبی یعقوب دا پتر ایک وچھڑے آئے شک وچ نبی 40 سال ہویا ہے پتہ نہیں یوسف ہے کہ نہیں مینوں پوچھدا ہے زین العابدین تو کیوں رونا ہے میں تے اکھاں دے سامنے خاندان کٹدا ویکھیا خاندان کٹدا ویکھیا خاندان کٹدا ویکھیا ایک پتر وچھڑیا یعقوب نبی 40 سال نبی رویا 40 سال اکھ دا رونا رویا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ شاہ جی اتنا روئے کہ اپنا غم اللہ نو سنانا پہ گیا اپنا دکڑا اللہ
وہ آل محمد کا درد تو بڑا. تیرے گھر دے 5 مرجن سارا تتلا بلاک ہو جاتا ہے, 10 مرجن سارا تتلا بلاک ہو جاتا ہے, خاندان کٹ گیا سید. اور یہ کہتے ہیں یہ کربلا کے سید کا ذکر کر کے لوگ روتے کیوں ہیں؟ تم اپنے پیاروں کو عید کے دن یاد کر کے کیوں روتے ہو؟ تم اپنے پیاروں کو عید کے دن کیوں روتے ہو بتاؤ؟ جس دن دولہا برات لے کر جاتا ہے, شگنوں کے دن دولہا باپ کو یاد کر کے کیوں روتا ہے؟ وہی روتا ہے جس کے دل میں درد ہو, جس کے دل میں بولو محبت ہو, احساس ہو. اور میں تمہیں بتاؤں ناصر مدنی تو 1400 سال بعد رویا ہے. حسین تو ابھی کٹا بھی نہیں تھا جب حسین کا نانا رویا تھا. حسین تو کٹا بھی نہیں, مصطفیٰ روئے حکیم صاحب. اور تیری مومنوں کی ماں, میری مومنوں کی ماں کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کو اتنا غمگین کبھی نہیں دیکھا جتنا حسین کی شہادت کی خبر پہ دیکھا. یہ کتنے بزرگ بیٹھے, میرا سارا چہرہ پر گیا آنسو. بھائی اس دل میں آل محمد کی محبت ہے. 28 سال ہو گئے مجھے آل بیت کی نوکری بیان کرتے, اور جب کبھی اکیلا بیٹھ کے دل میں خیال آ جائے نا 10 محرم کی رات کو زینب پہ کیا گزری ہوگی. مجھے یہ ایک بات تو بتاؤ, ادھر بیٹوں کا لاشا ہے, ادھر بھتیجوں کے لاشیں, ادھر بھائی کا لاشا ہے. چھاتی وہ ہے جو مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلی ہو اور سار تن سے جدا ہے. مجھے بتاؤ اس زینب کی رات کیسے گزری ہو. میری بہنیں ذرا اوپر سوچے, بیٹوں کے جنازے پڑے ہو, کفن دینے والا کوئی نہ ہو, دفن کرنے والا کوئی نہ ہو, اور بھائی کی لاش کے قریب لے کر جانے والا بھی کوئی نہ ہو. بی بی پاک خیمے چ بیٹھی, تیریاں میریاں بہناں تے ویر دے متھے پڑ کے بھی چم لیندی ہے, وے ویر کیوں چلے گئے؟ وہ ذرا اپنا گریبان چانکیں. خدا کے لیے آل محمد کی محبت میں قربان ہو جائیں, درد حسین میں شامل ہوں. یہ ہمارے دلوں کی محبت ہے. سنیے رسول اللہ اتنا روئے کہ ماں کو پوچھنا پڑ گیا تیری میری اماں جان کو کہ آقا کوئی غم کی خبر آ گئی ہے, کوئی وحی آ گئی آسمان سے. اور میں اگلا جملہ کہوں, ذرا جملہ بڑا درد والا ہے. بی بی پاک جدو حسین دی لاش دے قریب تو گزری ہوئے گی, کیا نہیں ہے گیا ویرا میں کفن کتھوں لے کے آؤں؟ بہنا کفن لے آندی ہے. حج بھی فون کریے, ویر خیر ہے بہن میں کولو والے چو بول رہے ہیں, جڑا ویر تیرنا بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا. پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا, ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندیاں ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے, ویر دا کفن میں لے کے آونا, آخری جوڑا میں لے کے آونا. تو 5 گز نہ دیویں, بہنا 18 گز لے کے آندیاں, جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ گیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں. ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری. میرے بھائیو حسین کی بہن کوئی عام نہیں ہے, زینب کا صبر تو خدا ہی جانتا ہے. کہتی ہے بھائی مدینے کیا بتاؤں گی, خاندان لٹا کے آ گئی. اگے سر حسین ہے, زینب پاک بی بی پاک سلام اللہ علیہ سامنے ہیں, اور باپردہ خاتون ہیں. خیمے لٹے جا چکے ہیں, قیدی بن گئے. امام زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا, اور یہ لٹا پٹا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں جا رہا ہے. سار نیزے تے قافلہ رک گیا. بی بی پاک نے سواری روک دی تے شمر پوچھدا ہے بی بی سواری کیوں روکی ہے؟ کہتی بدبختہ میری سواری توڑنی تے میرے ویر حسین دا مکڑا کے رو کر دے. حسین ویکھ کے میں تو ترے نہیں جاتا, میرے ویر دا مکڑا میں تو ویکھ.
ذرا تصور میں جاؤ کربلا میں ظلم کتنا اخیر کا ہوا ہے. کبھی سوچا ہے بیٹی کے سامنے باپ کا سر نیزے پہ ہو، حسین کی بیٹی سکینہ، علی کی بیٹی زینب بھائی کا لاشا دیکھ رہی. خانہ محمد کس کا لاشا ہے؟ یہ زینب کے بچوں کے بچے ہیں، یہ زینب کے بچے ہیں، یہ علی کے دوترے ہیں، یہ حسین کے بھانجے ہیں. آج میدان کربلا کی تاریخ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذرا پڑھو، اس رات کیا گزری ہوگی زینب حضور کی دوتری پہ جب خاندان کٹا پڑا ہوگا. میرے نبی کریم تو اتنا پیار کرتے تھے، آخری وقت بھی کہا بیٹی حسین کو میری چھاتی پہ لٹا دو. بابا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اور بابا میرے دونوں بچڑوں کو میری چھاتی پہ لٹا دو. آخری وقت فرمایا میری دی فاطمہ میرے حسین نو رو نہ دیوی، میرے حسین نو رو نہ دئی. حسین سے دشمنی رکھنے والوں تمہیں ذرا بگاڑا کیا حسین ابن علی نے؟ تم ذکر بھی نہیں کرتے محرم میں. وہ خدا کا واسطہ ہے، وہ محرم میں تو ان کی ذات کا تذکرہ کر لیا کرو. جس کے نانے کے ممبر پہ بیٹھ کے تم نے کوٹھیاں بنا لی، گاڑیاں بنا لی مولویوں، اس کے نانا کے بچے کی خاندان کا ذکر تو کر لیا کرو نا. مظلوموں کا تذکرہ کر لیا کرو. شہدائے کربلا کا یہ میرے دل سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں تجھے تو دیکھ رہی، آدھی تقریر تو میں نے آنکھیں بند کر کے کی، میں تو تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا. میرا تو دھیان ہی کربلا کے میدان میں ہے کہ کیا رات گزری ہوگی زینب پہ. بھائی کا لاشا پڑا، اور لاشا بھی کون سا ہے؟ جڑے ظالم بے ایمان نے حسین دے اونٹاں تے چھڑی لائی ہے. زینب دیاں اکھاں رڑ پیاں، کلیجہ تڑپ گیا بی بی پاک دا. آدھی وے بدبختا وے ویر دی لاش دا بھی دشمن ہے. تے نبی دا یار قریب بیٹھا کھڑا ہو گیا صحابی رسول، تے بوڑھا صحابی کہندا ہے ابن زیاد میری لاش دے ٹکڑے کر دے، پر حسین دے ہونٹاں تے چھڑی نہ لائی. میں ویکھے آئی میرا نبی انو بوسے دیا کردا سی، حجر اسود نو ایک دفعہ چمیے میرے نبی نے تے سارا جہان چمدا پیا ہے. عزیزان من او شاہ جی میں جملہ کہن لگا ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے، میرا نبی ایک دفعہ چومے تے سارا جگ چمدا ہے. حسین ہوئے جنوں نبی بار بار چمیا کردا سی. حسنین وہ ہے جن کو میرا نبی بار بار چوما کرتا. بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور میں کہنا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے. یہ شام غریباں کا لفظ ہے. کون کہتا ہے کہ یہ 10 محرم کی رات کو کیا ہوا؟ یہ 10 محرم کی رات یہ ہے سب کچھ لٹ گیا سید کا. ایک زینب بیٹھی ہے، ایک زین العابدین بیٹھے ہیں، ایک سکینہ ہے. کبھی کیلا سوچنا خاندان کٹا پڑا ہے، کوئی لاشوں کو دفن کرنے والا بھی نہیں ہے. اور جنہوں نے قتل کیا شہید کیا وہ بھی کلمے پڑھنے والے، اذانیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے. کیا منہ دکھائیں گے حضور کو؟ جب خبر مدینے پہنچی نا تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے مجھے ایسے لگا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور صحابہ کہتے ہیں جس دن مدینے خبر پہنچی نا حسین کی شہادت کی تو ماں کہتی میں نے جنات کو روتے دیکھا، جنات کو.
پتھر دل انسانوں، تمہارا حسین نے کیا بگاڑا ہے؟ تم 1400 سال بعد بھی حسین کی شہادت پہ جرا کرتے ہو۔ ان آنسوؤں کو دیکھو، جنات بھی روئے۔ اور ماں کہتی ہے مدینے کی گلیوں میں ماں نے بددعا دی، میرے دوترے کو شہید کرنے والوں، خدا تمہاری کھرجیوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ حسین کے دشمنوں کو امہات المومنین نے بددعا دی، اور جس نے حسین کو ستایا سکھ نہیں پایا۔ اس کے ناک سے سانپ داخل ہوا، منہ سے نکلا، سارا زہر بھر گیا منہ میں، سارا جسم میں زہر بھر، کالا سیاہ ہو گیا چہرہ ابن زیاد کا۔ جب دوڑا دوڑا امام زین العابدین کے دروازے پہ آیا نا تو کہتا جی مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پلایا اور پلاؤ اور پلایا۔ مبرد لا مبرد، ٹھنڈا لے آواں کہ گرم لے آواں؟ جن جس طرح دے گا لے آندا۔ کہنے لگے امام صاحب لگدا تسی مینوں سیاتیا نہیں۔ جو میرے والے ذرا جملہ سننے والا ہے، کہندے امام صاحب تسی مینوں سیاتیا نہیں۔ کہندے بدبختا تینوں میں کیویں بھول سکدا ہے؟ میری آنکھاں دے سامنے میرا خاندان کٹ دیتا۔ تے کہندے جی تسی مینوں پانی کیا پیا ہے جدوں میں آل رسول نو پیاسا شہید کیتا ہے؟ کہندے نے بدبختا جدوں اسی تیرے بوئے تے گئے سا او تیرا ظرف سی، اج تو میرے بوئے تے آیا میں نانا رسول دا ذرا پیش کر دیتا ہے۔ اپنے خاندان کے قاتل کو پانی پلا دو، یہ ہے سید۔ ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، ہم ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، ہم ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، دلوں میں حسد بغض کینہ۔ مگر حسین کا خاندان دیکھیں میرے بھائیو۔ مدینے میں نے ایک بات بتاؤں، توجہ میرے والے ذرا جملہ سننے والا توجہ۔ مدینے کے ایک واقعہ سناتا ہوں، میرا جلسہ تو آگے بڑا سیالکوٹ ہے، کیلا میرا خطاب ہے، ادھر ایک مولوی تھا، مگر آج میرا دل کیا کہ میں دنیا کو بتاؤں حسین کیا ہے، حسین کا درد کیا ہے علیہ السلام۔ تم تو یہیں اٹکے ہوئے کہ حسین کو علیہ السلام نہ کہو، وہ تیری غیرت نہیں مردہ ہوگی؟ کیوں نہ حسین کو علیہ السلام کہے؟ امام بخاری سے بڑھ کے بھی تو عالم ہے۔ امام بخاری جاؤ، یہ تتلے علی میں مدرسہ ہے شاہ صاحب کا، ادھر بخاری پڑھی ہے، بخاری حکیم صاحب کی لائبریری میں پڑھی، ابھی لاؤ میں دکھاؤں، اس میں امام بخاری نے جہاں بھی آل محمد کا نام لیا ہے وہ علیہ السلام لکھا ہے۔ جب امام بخاری جیسے محدث لکھ رہے ہیں تمہیں کہنے میں کہ کون سی تکلیف ہے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سنیے ذرا دھیان سے، کہتے ہیں مدینہ پاک میں حسین ابن علی کی شان کے کیا کہنے۔ کائنات کے لوگوں، آل نبی سے سچا پیار ڈال لو، آل محمد سے سچا پیار ڈال لو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حسین خالصتاً علی کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اور حسین ابن علی کا قصور ہی یہی تھا، وہ شریعت کی بات کرتے تھے۔ آج کتنے دوست احباب ہیں اپنے دلوں میں آل محمد کی، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔